کھڑا ہے، امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین اہم ہے۔ اللہ بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا۔ اگر ڈورے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی۔ حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا۔ اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں، اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے۔ اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، قیامت کے دن اللہ اکبر کس کے ساتھ اٹھو گے؟ میری قوم کے وہ جوانوں جو اپنی راتوں کو گندی فلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم کے عذاب کو قبول کرتے ہوئے، خدا کے چیلنج سے نہ ڈرتے ہوئے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر اگر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو تو میں یہاں علماء موجود ہے ایک بات عرض کروں کہ یزید بھی تو کہیں پھر ایسا کام کرنے والوں سے اس معاملے میں 2 قدم پیچھے نظر آ رہا ہے، اور میری قوم کے وہ جوان جو اپنے آپ کو حسینی کہہ رہے ہیں وہ اس معاملے کے اندر اس معاملے میں کہہ رہا ہے، کیا وہ یزید سے 2 قدم آگے نظر نہیں آتے؟ اللہ بتاؤ تو صحیح، شہزادہ رسول سے محبت کا دعویٰ، اور کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ زنا کے اڈے پہ جائے؟ وہ زنا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب داں نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن زانیوں کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اور ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز شراب کو لینے، نشہ کو لینے، اللہ اکبر 16 17 سال کے لڑکے آج ہمارے نشہ کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ اکبر نشہ کی طرف جو چیز لے جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حقہ جو ہے وہ انسان کو نشے کی طرف تیزی کے ساتھ لے جا رہا ہے۔ میں حقے پر کوئی حکم تو نہیں لگا رہا ہوں، ویسے کہ میں مفتی بھی نہیں ہوں کہ میں حقے پر کوئی حکم لگاؤں، حکم بیان کرنا میرا کام نہیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اصلاح معاشرہ کی محفل میں صرف دل کا درد لے کر کے آیا ہوں۔ ابتدا حقے سے ہوتی ہے، حقہ تو کوئی حرام نہیں، اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سگریٹ پر آتے ہیں، اور سگریٹ کے اندر پھر کیا کیا لگا کے پیا جاتا ہے مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور آپ لوگوں سے ہی ہم تک باتیں پہنچتی ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے انسان ایم ڈی کا، نشے کا، اور خدا جانے کس کس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یزید بھی نشہ کر رہا ہے، آپ بھی نشہ کر رہے ہیں، اور یزید کے اور آپ کے نشے میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر، شاید یزید نے ایم ڈی وغیرہ کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے کس طرف جا رہے ہو۔ اللہ اکبر، امام علی مقام علی جدی والی سلام کے سامنے یہ چیلنجز تھے، آپ اپنی قوم کو جرائم سے بچانا چاہتے تھے، آپ اپنی قوم کو گناہ سے بچانا چاہتے تھے، جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستیوں کے اجڑنے اور گھروں کے اجڑنے کے لیے جو بات بیان فرمائی ہے اس کو دل کے کانوں سے سنے۔ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راتوں کو کچھ لوگوں کے مکانات خود بخود زمین میں دھس جائیں گے، زمین کے اندر
جو ہے زمین بوس ہو جائیں گے. آپ کبھی سنتے ہیں نا کہ فلاں بلڈنگ گر گئی, فلاں بلڈنگ زمین میں دفن ہو گئی. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اسی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کے اجڑنے کے, گھروں کے زمین بوس ہونے کے اسباب کیا بیان کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں پر یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. میں نے کہا جو چلا رہے ہیں ہم ان کے بھی ساتھ نہیں ہیں, لیکن اپنا کرتوت بھی تو دیکھو. قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے دھرا ہے, وہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. کیا ہوا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات زمین پہ گر جاتے ہیں, زمینوں میں پھنس جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے دو گناہ جب گھروں کے اندر کیے جاتے ہیں, دو گناہ جب عمارتوں کے اندر کیے جاتے ہیں تو گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے, گھروں کو زمین بوس کر دیا جاتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک موسیقی ہے, میوزک ہے. جس گھر میں میوزک بجتا ہے اور جس گھر میں شراب پی جاتی ہے راتوں رات ان گھروں کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کانوں میں ایئر فون لگا کر راتوں کے 3-4 بجے تک میوزک سننے والوں, کیا تمہیں اپنے گھروں سے پیار نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں اپنے گھروں سے الفت نہیں ہے؟ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ نہیں کی, جب وہ مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا, وہ کلمے سے محروم رہے گا. اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو. پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے. 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا, اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا. بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا کی, اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کو ہی جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا. امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں. کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے, ہمیں تلاوت بہت پسند ہے, ہمیں گریہ اللہ کے لیے کرنا بہت پسند ہے, ذکر اذکار بہت پسند ہے. وہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں مہلت دے دے تاکہ آنے والی رات شب عاشور ہے اس میں ہم اللہ کی عبادت کریں, گریہ وزاری کریں. آپ سے پوچھتا ہوں امام تو مہلت لے رہے ہیں عبادت کے لیے اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے, عبادت کی طرف نہیں آتے. کتنی سادگی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا. مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا. اگر تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ پر وقت کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو, کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے, کب تک جرائم کرتے رہو گے, کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے, کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے, کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے. آخر موت ہے موت, آخر موت ہے موت. جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اللہ اللہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو. یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے. قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کیوں کہتے ہو
जिस पर खुद अमल नहीं करते। मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर, हमें नमाज के लिए टाइम नहीं। कौन नमाज? वो नमाज जो मेराजुल मोमिनीन है, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो गुनाहों से इंसान को ऐसे पाक कर देती है जैसे गुस्ल करने वालों के जिस्म का मैल खत्म हो जाता है, वो नमाज जो अल्लाह से बंदे को करीब कर देती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है जिस नमाज से। कौन सी नमाज? वो नमाज जिसकी बुनियाद पर इंसान रहमतों का मुस्तहिक होता है। कौन सी नमाज? वो नमाज जिससे रोजी में बरकत होती है, वो नमाज जिसके बाद दुआएं कबूल होती है, वो नमाज जिसके पढ़ने से बीमारियों का खात्मा होता है, वो नमाज जिसके बाद इंसान को मकाम महबूबियत मिलता है, वो नमाज। अल्लाह अकबर, सारे अहकामात जमीन पर भेजे गए, लेकिन जब नमाज देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजी गई, बल्कि मेराज में लामका पे बुलाकर महबूब को दे के बताया गया। सारे अहकामात अपनी जगह है, लेकिन नमाज का मामला अपनी जगह है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज का मामला आपका क्लियर हुआ तो सारे मामला क्लियर कर दिए जाएंगे, और अगर नमाज के मामले में अटक गए, नमाज के मामले में फंस गए, तो फिर इंसान बच न सकेगा। आप मुझे बताएं, हमें अल्लाह से डर नहीं लगता? जिस क़यामत के दिन के बारे में काबे अहबार कहते हैं, अगर 70 अंबिया के बराबर भी कोई अमाल व फर्ज महाल लेकर के पहुंचे तो भी वो अपने अमाल को हकीर जानेगा, हकीर। आपसे पूछता हूं, क्यों वक्त नहीं निकालते? अब आइए आपसे पूछूं, इमाम तो सजदे की, इमाम तो अल्लाह अकबर शहादत के वक्त भी सजदा करते हैं। कितना दर्दनाक वक्त होगा, अल्लाह अल्लाह, जब इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो मौत को करीब देखता है तो इंसान अपनी जान की फिक्र करता है। मगर कुर्बान मेरे इमाम शहीद करबला ने जब आखिरी वक्त आया तो भी अपने सर को सजदे में रखा और सर सजदे में रख करके बता दिया, औरों को जान से मोहब्बत है, लेकिन अली के बेटे को अपनी जान से ज्यादा सजदे से मोहब्बत है। आप बताएं तो सही। और उसी नमाज से हम दूर है। आशूर में भी नमाज दूर करते, आशूर में भी नमाज से दूर रहते हैं। आइए अब इस अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए आपसे पूछूं, अगर क़यामत के दिन, तवज्जो करना इन जुमलों पर, अगर क़यामत के दिन फहरिस्त बनी जानियों की कि जानी एक साथ खड़े रहे, तवज्जो आप, जानियों की फहरिस्त बनी कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे, तो जिस ग्रुप में यजीद होगा उसी ग्रुप में जिना करने वाले भी तो होंगे ना। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें हाथना आसान है। महशर आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं होगा। महशर को महशर कहते इसलिए हैं कि वहां बड़े बड़े मुकर्रबीन भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। थोड़ा किसी के दिल की फरियाद दिल के कानों से सुनो, मेरी कौम के जवानों, जहन्नम का ईंधन बनने नहीं आए हो। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने नहीं आए हो। इमाम अली मकाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नियों, आपसे पूछता हूं, थोड़ा गौर करना, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचना। जानियों की फहरिस्त बनेगी कि सारे जानी एक साथ खड़े रहे, तो बताओ जहां यजीद होगा वहां जानी लोग होंगे कि नहीं होंगे? और निगाहों की पाकीज़ा, निगाहों को पाकीज़ा रखने वालों की फहरिस्त बनेगी कि जो निगाहों को नीचा रखते थे, औरतों को पाप की नजर से नहीं देखते थे, जिनकी निगाहों में तकद्दुस था, वो सब एक तरफ खड़े रहे। तो बताओ, अल्लाह अकबर, निगाहों को तहफ्फुज देने वाले इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे और जिना करने वाले यजीद के साथ खड़े होंगे। अगर क़यामत में ऐसा हो गया, अगर हो गया कि बेनमाजी एक साथ रहे और नमाजों की पाबंदी करने वाले एक साथ खड़े रहे, तो बताओ यजीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे बेनमाजी? और जो नमाजों को तहफ्फुज देते थे वो उस शहीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे, जिसने सर को सजदे में कुर्बान किया है, सर सजदे में कुर्बान किया है। अल्लाह अल्लाह किसी ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से
لے لیا. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں, تو پتا چلا یہ نظریات کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے. آپ سے پوچھوں, جنگ میں جب انسان جاتا ہے, جنگ میں جب انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے, بہن لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے فوج لے کر جاتا ہے, بیویاں لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے, اللہ اکبر, فوج لے کر جاتا ہے, سوتیلے بھائی لے کر نہیں جاتا. جنگ میں انسان جاتا ہے 6 مہینے کا بچہ لے کر نہیں جاتا. امام آپ جنگ میں بھی جا رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چلو اتفاقی حادثہ ہو گیا. اتفاقی حادثہ آپ کے مورخین کے لوگوں کے لیے کہنے کو ہے, ورنہ رسول اللہ کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا. آقا نے اتنی تفصیل سے کربلا بیان کی تھی. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ حسین میدان کربلا میں کھڑے جب وہ شہید ہوں گے جنگ صفین کے موقع پر. مولا کائنات جب کربلا کے قریب سے گزرے تو روئے, فرمایا یہاں حسین کے اونٹ بیٹھیں گے, یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے. یعنی کتنی تفصیل معلوم تھی خاندان رسول کو کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے وہ بھی پتا ہے, خیمے کہاں لگیں گے وہ بھی پتا ہے, کجاوے کہاں رکھے جائیں گے وہ بھی پتا ہے. آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا, لیکن یہ حقائق ہے, سچائی ہے. امام آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں, لیکن بیویاں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بہنیں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بیٹیاں لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, بچے لے جا رہے ہیں, جنگ کے لیے جا رہے ہیں, سوتیلے بھائی لے جا رہے ہیں. ایسا کیوں؟ امام گویا کے بتائیں گے یہ تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں, بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے. ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ توجہ کریں, سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب, قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں, ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے, اللہ اکبر, وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے, اللہ اکبر, کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا, سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائیں, امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں. آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا, کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر باوفا ہے, جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی, ان کے بھائیوں کو امان لکھی, تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے, واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی. ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے. حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کربلائی ہے, اگر آپ حسینی ہے, تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں نا پہننے کا, کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں. ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے. ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے. آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو, لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے. ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا, ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا. بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے. یہی نا, اس کا کھیت ہڑپ کر لیا, اس کا حصہ ہضم کر لیا, اس پر کیس کر دیا, اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا, آپ کو ہضم نہیں ہوتا. بتائیں تو صحیح, اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے, اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ. دیکھیں پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے. جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے,
توجہ کرنا، جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا یہ کر لو، بھیا یہ کر لو، بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی۔ گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے، اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے ہیں۔ کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہہ کے پانی پلاتے؟ امام نے سب کو منع کیا، لیکن جب بہن آئی بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں، میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں، تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا، وہ تو شہید ہو گئے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ، بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں۔ بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آپ بتائیں مجھے، اگر بہن گھر آ جائے 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں، کھلائیں گے کہاں سے؟ حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائے، پھر کیا اس قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر حنین کے اندر وافر مقدار میں کثیر مقدار میں جب وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے رضائی ماں، لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو، اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا۔ کہا وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا۔ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ